یہ جو فخرالدین جی ابراہیم صاحب کے نام پر اتفاق ہوا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ دفاع پاکستان کونسل کا لانگ مارچ راولپنڈی میں پہنچ چکا ہے اور وہ اب اسلام آباد میں بھی آنے والا ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پھر شروع ہو چکا ہے اور اس میں دوہری شہریت کا قانون پیش کیا جائے گا اور توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا جانا ہے۔ کیا ہوگا، حکومت اس اپنی کوشش میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج دفاع پاکستان کونسل کا جو لانگ مارچ راولپنڈی پہنچ چکا ہے اس پہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس لانگ مارچ میں شریک جماعت اسلامی کے امیر جناب منور حسن صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم منور حسن صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منور حسن صاحب، اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب، وزیر مملکت برائے اطلاعات سمسام بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور محترمہ نوشین سعید صاحبہ جو کہ مسلم لیگ کاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا لانگ مارچ جو ہے راولپنڈی پہنچ گیا، اب اسلام آباد آپ آئیں گے تو کیا آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے یا آج رات کو جلسہ کر کے آپ واپس چلے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل صبح لاہور سے یہ دفاع پاکستان کا مارچ چلا تھا اور اس وقت ہم پنڈی میں لیاقت باغ کے قریب ہیں اور یہاں سے پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اور آگے کا پروگرام مستقبل قریب کا پروگرام بتایا جائے گا، اس کا شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے۔ کل صبح سے بھی لے کر آج تک اس وقت تک تمام معاملات پرامن طریقے سے ہوتے رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے رجوع کیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر پرجوش انداز میں ساتھ دیا ہے اس ایجنڈے کا بھی جو کہ ہم لے کر چلے ہیں اور ان نعروں اور فلسفے اور نظریے کا بھی جس کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ اچھا منور حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ کا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ معاملات پر اتفاق ہوا تھا، تو کیا وجہ عمران خان صاحب اس لانگ مارچ میں کیوں نہیں شریک؟ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ 24 گھنٹے ہی میں ہر چیز طے ہوئی اور جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، بڑی مشکل سے لاہور میں جگہ ملی، تمام چیزوں کے معاملات میں دیر لگی، اس لیے میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ بہت اچھا کمیونیکیشن اور کانٹیکٹ ان سے نہیں ہو سکا۔ اگر ہو گیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے شریک ہوتے۔ منور حسن صاحب، آپ نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ کیا تھا کہ وہ بھی اس لانگ مارچ میں شریک ہو؟ یعنی میں نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن جن لوگوں کے سپرد رہا ہوگا انہوں نے کیا ہے۔ میرا ابھی تک تو معلومات یہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی اطلاع دی کہ ہم سب کنسنٹریٹ کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے چیزوں پر، تو اس لیے ہم سپورٹ کرنے کے باوجود یعنی یہ موقف رکھنے کے باوجود سپلائیز کو اس طریقے سے نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ ہم کسی ایسے کام میں نہیں شریک ہو سکتے کہ جو کہیں اور ہمیں لے جائے اور ہم اپنے کام سے غافل ہو جائیں۔ یہ بتایا کہ فخرالدین جی ابراہیم صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنانے پر اتفاق ہو گیا، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں بعد ایک تازہ ہوا کا جھونکا ملا ہے اور اپوزیشن نے بھی بہت اچھے نام تجویز کیے تھے اور حکومت نے اس کو تسلیم کر کے اور عزت یہ ہے کہ بہت بڑی خدمت کی ہے اور جو خلا پیدا ہو گیا تھا اور ایک بے اعتمادی کی فضا تھی اس کو دور کرنے میں اس سے مدد کرے۔ بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب، بہت آپ نے صحیح الفاظ میں، مناسب الفاظ میں فخرالدین جی ابراہیم صاحب کے نام پر اپنے خوشگوار رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حنیف عباسی صاحب، یہ تو منور حسن صاحب جو ہیں انہوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے فخرالدین جی ابراہیم صاحب کے نام پہ، لیکن یہ آپ واک آؤٹ کیا ابھی آپ نے قومی اسمبلی سے ڈرون حملوں کے خلاف دیگر معاملات پر، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی قوتیں حکومت کی مخالفت کر رہی ہیں، کوئی لانگ مارچ علیحدہ کر رہا ہے، کوئی اسمبلی میں علیحدہ سے اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اب سب تقسیم ہے، حکومت کے تمام مخالفین اب تقسیم ہے، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اپنے سارے کام کرتی جا رہی ہے۔ کسی کو بھی شاید حکومت سے دشمنی نہیں ہے، کسی کو بھی۔ اگر حکومت ڈیلیور کرتی، اگر حکومت اچھے کام کریں تو منور حسن صاحب نے بھی اس کی تعریف کر دی۔ یعنی فخرالدین جی ابراہیم نام پاکستان مسلم لیگ نون نے تجویز کیا، حکومت نے اس کو مان لیا، تو کس نے تعریف کی؟ ہم نے بھی تعریف کی، اور منور حسن صاحب جو اسمبلی سے باہر ہیں اور جو بہت بڑے ناقد ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ اچھا ہوا کا ایک جھونکا ہے جس سے ایک ماحول بھی خوشگوار ہوگا، آنے والے الیکشن پہ بھی اثر انداز ہوں گی چیزیں